حضرت قاری صدیق صاحب باندھوی رحمت اللہ علیہ باندہ اسٹیشن پر تو اتر رہے ہیں، ایک آدمی سینکڑوں میل کا سفر کر کے جا رہے ہیں حضرت سے ملاقات کے لیے، تو وہ آدمی بھی وہاں اتر رہا ہے باندہ اسٹیشن پر، لیکن وہ پہچانتا نہیں تھا کہ قاری صدیق ہے کون شکل سے، لیکن نام سے سنا تھا۔ بہت سارے ایسے اللہ والے ہیں کہ نام سے لوگ جانتے ہیں اور کبھی ملاقات نہیں ہوئی، دیکھتے نہیں، وہ بھی اترا۔ حضرت قاری صاحب سے ملاقات ہوئی تو اس نے پوچھا کہ بھائی مجھے حضرت قاری صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ سے ملنے جانا ہے۔ کہا ٹھیک ہے چلیے میں آپ کو ملا دوں گا، میرے ساتھ ساتھ چلیں۔ اور جو ملنے والے مہمان آ رہے تھے ان کے ساتھ میں گٹھری پوٹری بھی تھی۔ حضرت قاری صدیق صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ گٹھری پوٹری آپ ہم کو دے دیجئے، پیدل کا سفر ہے تقریباً 18 کلومیٹر پیدل۔ حضرت قاری صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے مہمان کا بوجھا اپنے کندھے پر، اور کبھی کندھا درد کرتا ہے تو سر پر، کبھی اس کندھے پر لے کے چل رہے۔ جب مدرسہ پہنچے تو مدرسے کے اساتذہ وہ طلبہ لائن میں لگ کر کے حضرت سفر سے کچھ دن کے بعد آ رہے تھے، مدرسے کے تو لوگ جانتے تھے ملاقات کے لیے۔ تو وہ مہمان کسی سے پوچھتا ہے کان میں کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ قاری صدیق صاحب ہیں۔ تو وہ دھاڑے مار کر کے رونے لگا، حضرت آپ اتنے بڑے اللہ والے، اتنے بڑے عالم، میں تو آپ کو پہچانتا نہیں تھا، لیکن آپ میرا گٹھری پوٹری حضرت ہو کر کے آپ کا کوئی بات نہیں، آپ ہمارے مہمان ہیں اور آپ کا اکرام کرنا میرے اوپر ضروری ہے۔ اسی وقت میں بتا دیتا نہیں وہ حضرت ہوں جن سے ملاقات کے لیے جا رہے، تو پھر آپ ہم کو اپنی خدمت کرنے کا موقع نہیں دیتے۔ تو بزرگوں ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں اور اس کے لیے کسی مصلح کی تلاش کریں، کسی اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ نیک لوگوں کی صحبت انسان کو نیک بنا دیتی ہے اور برے لوگوں کی صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ اچھا، نفس جو انسان کو گمراہی کی طرف بلاتا ہے کہ یہ کر لو۔ ایک آدمی ایک بہت بڑا سادھو ہے اور وہ گیا، اس وقت ہم کو یاد نہیں آ رہا کہ شاید حضرت گنگوہی کی خدمت میں یا حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں، ایک بڑے اللہ والے کی خدمت میں سادھو لوگ گئے تو کہا کہ حضرت میں لوگوں کے قلب کے اوپر توجہ ڈالتا ہوں، نگاہ ڈالتا ہوں، تو ان کی قلب کی ساری کیفیت کا مجھے علم ہو جاتا ہے نا۔ آپ کے دل میں کیا ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، اور اسی لیے بعض اہل اللہ کو لوگ اہل دل کہتے ہیں۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، کہا کہ میں آپ کے اجازت دے تو میں آپ کے قلب پر نگاہ ڈالوں؟ کہا ڈالو۔ یا اب دیکھیے سادھو ڈال رہا ہے نگاہ، سادھو توجہ کر رہا، وہ اہل اسلام نہیں ہے۔ کہا ڈالو۔ تو تھوڑی دیر اپنی نگاہ کو بند رکھا، اپنی نظر کو، اور سر جھکائے رکھا، اور پھر آنکھ کھولا اور کہا کہ حضرت آپ کا دل تو بالکل پاک ہے، آئینہ کی طرح چھٹک رہا ہے، صاف ہے، لیکن تھوڑا سا دھبا ہے، تھوڑا سا داغ ہے۔ اچھا۔ تو کہا کہ وہ بزرگ نے کہا کہ تم تو سادھو ہو، اہل اسلام بھی نہیں ہو، لیکن تجھے یہ ملکہ اور یہ ہنر، یہ فراست ہے نا بھئی، لوگوں کے دل کی کیفیت کو جاننا، یہ کہاں سے آیا؟ تو اس نے کہا کہ میرے گرو نے مجھ کو یہ ہنر مجھ کو دیا۔ کہا کیا ہے؟ کہا وہ ہنر بتاؤ۔ کہا ہنر میرے گرو نے یہ دیا کہ میرے گرو نے کہا کہ جس چیز کی طرف تمہارا نفس تجھ کو آمادہ کرے تم اس کی مخالفت کرو۔ سمجھ رہے ہیں؟ مخالفت سمجھ رہے ہیں نا؟
کہ ان کی مخالفت کرو، ادھر نہ جاؤ، اس کا الٹا کرو۔ اب ایک یہ سمجھ لیجئے کہ ایسا نہیں ہے کہ نفس آپ کا کہہ رہا ہے، ایک آدمی کہا کہ نفس اس کا کہا خوشبو لگانے کے لیے تو جا کر کے پیخانہ لگا لیا، ارے نفس کا الٹا کر رہے۔ ارے نفس جب نیکی کی طرف آمادہ کرے تو آپ نیک کام کریں، برائی کی طرف جب آمادہ کرے تو اس سے بچیں اور نیکی کی طرف چلیں۔ تو کہا کہ میرے گرو نے یہ بتایا کہ ہمیشہ نفس کی مخالفت کرو، نفس کی مخالفت کی وجہ سے ایشور نے میرے اوپر وہ دیا کیا ہے کہ میں لوگوں کے دلوں کے حال کو جاننے لگتا ہوں۔ یہ نفس کو بڑا مجاہدہ میں ڈالنا پڑتا، مشقت میں ڈالنا پڑتا۔ اب بغیر مشقت کے، بغیر مجاہدہ کے کوئی ولی اللہ اہل اللہ نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن حضرت دعا کر دیجئے ہم بھی اللہ والا ہو جائے، نہیں، مشقت ڈالو اپنے نفس کو، مجاہدہ اپنے اندر سے، کبر کو مٹاؤ، اپنے اندر تواضع لاؤ، انکساری لاؤ۔ اس کے بعد دل چاہ رہا ہے کہ میں بدنگاہی کروں، نہیں، نفس کو نہیں کرنا ہے۔ تو دھیرے دھیرے جب انسان نفس کی مخالفت کرتا ہے، پھر اسے وہ نفس مطمئنہ نصیب ہوتا ہے، نفس امارہ سے نفس مطمئنہ پر، پھر نفس لوامہ پر، پھر اس کے بعد نفس مطمئنہ انسان کو نصیب ہوتا ہے۔ بہرکیف تو اس نے کہا کہ میرے گرو نے یہ بتایا کہ نفس کی مخالفت کرو تو تم لوگوں کے قلوب کے بھی حال کو جاننے لگو گے۔ تو کہا اچھا، میں اسی لیے میں جان گیا۔ کہا ٹھیک۔ کہا کہ تو کلمہ پڑھ لے۔ دیکھیے حضرت کیا کہہ رہے ہیں کہ تو کلمہ پڑھ لے، پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور پھر ہمارے چترویدی صاحب بتائیں گے کہ اس کا ذکر جو ہے اس کلمے کا اور ایک ایشور کا، وہ ہمارے اور وہ وید میں اور رامائن وغیرہ میں بھی اس کا ذکر ہے۔ خیر، تو اس نے کہا کہ نہیں، میں کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ کہ اسلام قبول کر نہیں، کہا تو اپنے گرو کا وفادار چیلا ہے یا بے وفادار چیلا ہے؟ بے وفا چیلا ہے؟ کہ نہیں، پکا وفادار چیلا ہو۔ کہا تو گرو نے کہا نا کہ تم کو نفس کی مخالفت کرنا، تمہارا نفس نہیں چاہ رہا ہے کلمہ پڑھنے کا، تمہارا نفس نہیں چاہ رہا کہ اسلام کے پوتر مذہب میں داخل ہونے کا، تم اپنے نفس کی مخالفت کرو۔ کہا نہیں، صحیح کہہ رہے ہیں، مجھے تو گرو کی بات کو ماننا، نفس کی دل نہیں چاہ رہا لیکن پھر بھی کرنا ہے۔ اس نے کلمہ پڑھا، کہا کہ اب توجہ ڈال، ہے نا؟ جب اس نے کلمہ پڑھا کہا اب توجہ ڈال، تو توجہ ڈالا تو کہا کہ حضرت وہ جو داغ ہم کو نظر آ رہا تھا بالکل صاف ہے۔ کہا کہ اب سمجھ، وہ داغ میرا نہیں تھا، وہ داغ تیرا تھا۔ تو نفس کی مخالفت کرتے کرتے تم کو ایشور نے، اللہ نے وہ مقام عطا کر دیا تھا کہ تو لوگوں کے دلوں کی بھی کیفیت کو جاننے لگا تھا اور اس کے اوپر بھی توجہ ڈالتا تھا، لیکن چونکہ تو اسلام سے اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار سے تو دور تھا، اسی لیے وہ داغ تیرا اندر موجود تھا۔ جو میرے آئینے میں تیرا داغ تجھے نظر آ رہا تھا، وہ داغ میرا نہیں تیرا تھا۔ تو بزرگوں، آدمی اہل اللہ کی صحبت سے اور اپنے نفس کو تزکیہ سے، اسی سے لوگ اللہ کے قریب ہوتا ہے اور پھر اسے دنیا میں بھی بہت سارے مزہ ملتا ہے۔ تو یہ کیفیت نصیب ہوگی اہل اللہ کی صحبت سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل اللہ کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور نفس کے مکر و فریب سے پوری کی پوری حفاظت فرمائے۔ آپ قابل مبارکباد ہیں للکریا کے نوجوان جس نے اس مبارک جلسے کو منعقد کیا، جن کی بھی جس طرح کی قربانیاں لگی ہے، اللہ تعالیٰ سبوں کی قربانیوں کو، محنتوں کو قبول فرمائے۔ اور میں برابر اس للکریا کی سرزمین پر اپنے رفیق اور اپنے مشفق حضرت مفتی زاہد حسین صاحب دامت برکاتہم کی دعوت پر آتے رہتا ہوں۔ بہت سارے للکریا کے لوگ بار بار آنے جانے کی وجہ سے
भले शक्ल से भी पहचानने लगे हैं और हम भी उनको जानने लगे हैं। आपने ये मुबारक और सुनहरा जलसा मुनक्किद किया, चतुर्वेदी साहब का बयान होना है और भी दीगर उलमाए किराम है, आपको सबको सुनना है और इस नीयत से सुनना है कि जो भी उलमाए किराम से अहलुल्लाह से हम कुरान और हदीस के रोशनी में। ये चतुर्वेदी साहब के बारे में मैं बता दूं कि ये सिर्फ चतुर्वेदी ही नहीं बल्कि एक बड़े अल्लाह के वली हैं। आप जब इनसे बात करेंगे खुसूसी, और जो अहलुल्लाह है, जो उलमा है, वो उनको अच्छी तरह समझ सकते हैं। वो आम चतुर्वेदी की तरह नहीं है। और मैं इनकी अगर करामात वगैरह बताऊं तो खुद एक लंबी वक्त चाहिए इसके लिए। उधर ना जाते हुए मैं आपको काबिल मुबारकबाद पेश करता हूं और एक दावत दे करके रुखसत होता हूं कि आप ही के इलाके में 19 दिसंबर को चकमका जामिया एजाजिया जो हजरत मुफ्ती तबारक हुसैन साहब का मदरसा है, वहाँ ऑल इंडिया तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का अजीमुस्शान इजलास 19 दिसंबर को होना है। हम लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला उस इजलास को बेहद कामयाब फरमाए और आज के इस इजलास से हमने जो सबक लिया है उस पर अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। हज़रात गिरामी क़द्र, मैं आप हज़रात को बताता चलूँ कि हमारे इस प्रोग्राम के असल रूह रवां का ख़िताब होना अभी बाकी है, सदर मुहतरम का ख़िताब होना बाकी है। इसके अलावा और भी दो मुक़र्रिर जिनका बहुत ही अहम ख़िताब होना बाकी है। इसलिए आप हज़रात जो इधर उधर सड़कों पर खड़े नज़र आ रहे हैं, उनसे बहुत ही आजिज़ाना दरख्वास्त है कि वो जलसागाह में आकर बैठे, उलमाए किराम के बयानात को बैठकर सुकून व वक़ार के साथ समाअत करें। इंशाअल्लाह इससे आपको फ़ायदा होगा। आइए